بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ۔ یہ فصل ان اوقات کے بیان میں ہے کہ جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس سے ما سبق میں مصنف نے وقت کی ایک قسم کا بیان کیا، یعنی ان اوقات کا بیان کیا کہ جن میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ما قبل کی فصل میں اوقات مستحبہ کا بیان کیا۔ اب اس دوسری فصل میں ایک دوسری قسم اوقات مکروہہ کا بیان کرتے ہیں۔ اوقات مکروہہ، ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر کراہت سے مراد عام ہے، چاہے کراہت جواز کے ساتھ کراہت ہو یا کراہت عدم جواز کے ساتھ ہو، یعنی کراہت ہو لیکن جواز ہو، یا کراہت بلا جواز کے ہو، یعنی ایسی کراہت جس میں جواز ہی نہ ہو، دونوں کو عام ہے۔ تو اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں اور سورج کے غروب ہونے کے وقت اور نصف النہار کے وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، نہ فرض نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ہے کہ ان تینوں اوقات میں تمام شہروں اور تمام جگہوں میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے، فرض نماز پڑھنا جائز ہے، اور مکہ المکرمہ میں ان اوقات میں نوافل کی بھی اجازت ہے، مکہ المکرمہ میں نوافل کی بھی اجازت ہے، یعنی فرض نماز تو ہر جگہ پڑھنا جائز، ہر جگہ پڑھنا جائز، لیکن مکہ المکرمہ میں نفل نماز پڑھنا بھی جائز ہے، امام شافعی کا مذہب۔ صاحب فتح القدیر نے یہ لکھا ہے کہ ان اوقات میں مکہ المکرمہ شریف میں امام شافعی کے نزدیک مطلقاً نماز پڑھنا جائز ہے، مطلقاً، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز، لیکن مکہ کے علاوہ میں صرف فرائض پڑھنا جائز۔ اور ہمارے ایک امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ جمعے کے دن سورج کے قیام کے وقت، نصف النہار کے وقت میں نفل نماز پڑھنا جائز، صرف جمعے کے دن جائز۔ امام ابو یوسف کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا، اور وہ حدیث یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، مگر جمعے کے دن، کہ جمعے کے دن میں منع نہیں فرمایا۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ فرض نمازیں پڑھنا جائز ہے، تمام جگہوں پر فرض نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل امام شافعی نے نبی اکرم کا ایک ارشاد ذکر فرمایا، ایک ارشاد، اور وہ جو ما قبل میں بھی پڑھ چکے ہیں، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، یہ ذکر کیا ہے نا۔ حدیث ترجمہ یہ کہ جو انسان نماز سے سو گیا یا اس کو بھول گیا تو اس نماز کو پڑھ لے جس وقت اس کو یاد آئے، اس میں کہ یاد آنا ہی اس کا وقت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ان اوقات میں بھی فرض نماز پڑھنا جائز ہے اگر کوئی انسان اسی وقت میں بیدار ہوا ہے۔ اور ایک امام شافعی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اوقات مکروہہ میں مکہ المکرمہ میں نفل پڑھنا جائز ہے، باقی جگہوں پہ تو نہیں، لیکن مکہ میں نفل پڑھنا جائز ہے۔ اس پر دلیل انہوں نے پیش کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا سوائے مکہ کے، مکہ کے علاوہ ہر جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے بنو عبد مناف،
کسی کو اس گھر کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے منع نہ کرو، منع نہ کرو، وہ جس وقت چاہے طواف کرے، چاہے رات میں کرے یا دن میں کرے۔ تو کہتے ہیں امام شافعی کہ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ہر وقت میں نماز پڑھنا کی اجازت ہے، نماز پڑھنا جائز ہے، جائز ہے۔ یہ امام ابو یوسف اور امام شافعی کی دلیل ہے۔ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ان اوقات مکروہہ میں نہ نفل پڑھنا جائز ہے، نہ فرض پڑھنا جائز، نہ مکہ میں نہ غیر مکہ میں۔ تو ہماری دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک، جس کو امام صاحب ہدایہ نے بھی اپنی اس کتاب میں ذکر فرمایا کہ ہے نا، یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عقبہ کہتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا گیا، اور وہ 3 اوقات طلوع شمس کا وقت ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور سورج کے زوال کا وقت ہے یہاں تک کہ زائل ہو جائے، اور اس کے غروب کا وقت ہے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ میت کو یہ جو کہا ان رفیہ کہ ہم میت کو قبر میں رکھیں، تو اس سے مراد میت کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ وقت مکروہ میں نماز جنازہ مکروہ ہے، دفن مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک اپنی اطلاق کی وجہ سے امام شافعی اور امام ابو یوسف دونوں کے خلاف حجت ہے، حجت ہے اس بات میں کہ اس وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے، جو حدیث ذکر کی الا یوم الجمعہ، الا یوم الجمعہ یہ استثناء منقطع ہے، استثناء منقطع۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الا یوم الجمعہ کے معنی ولا یوم الجمعہ، الا لا کے معنی میں ولا یوم الجمعہ، یعنی نماز نہ پڑھو نصف النہار کے وقت میں یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، نہ جمعے کے دن میں۔ تو الا یوم الجمعہ ولا یوم الجمعہ کے معنی میں اب معنی ہوں گے کہ حضور نے نصف النہار میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور جمعے کے دن بھی اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اور امام شافعی کی حدیث جو ہے جنہوں نے پیش کی من نام عن صلاۃ، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے ان 3 وقتوں میں نماز کی اباحت کا حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ حدیث پاک اس بات کو چاہتی ہے کہ ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنا صحیح ہو۔ اور جو حدیث کتاب میں ذکر کی گئی ہے حضرت عقبہ بن عامر کی، اس حدیث سے ان وقت میں نماز پڑھنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ اصول فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اباحت اور حرمت دونوں جمع ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر حضرت عقبہ والی حدیث یہ راجح ہوگی۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ذر کی ذکر کی کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا سوائے مکہ کی، تو امام ہماری جانب سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ الا بمکہ کے معنی میں ولا بمکہ، الا یہاں پر بھی لا کے معنی میں الا بمکہ ولا بمکہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الا خطأن، الا خطأن ولا خطأن کے معنی میں ولا خطأن۔ تو اب معنی ہوگا کہ نماز نہ پڑھو ان 3 وقتوں میں اور نہ مکہ میں، تو اب ایسی صورت میں یہ حدیث امام شافعی کا مستدل نہیں بن سکتی۔ دیکھیں فصل فی الاوقات التی تکرہ فیہا الصلاۃ، یہ فصل ان اوقات کے بارے میں کہ جن میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں لا تجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس، نماز جائز نہیں ہے طلوع شمس کے وقت میں، ولا عند قیامها، اور نہ قیام کے وقت میں، ما فی ظہیرہ دوپہر میں، ولا عند غروبها، اور نہ اس کے غروب ہونے کے وقت۔ لحدیث عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث کی وجہ سے، قال وہ کہتے ہیں ثلاثۃ اوقات نہانا، 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا ان نصلی، کہ ہم اس میں نماز پڑھیں وان نقبر فیہا موتانا، اور ہم اپنے مردوں کو اس میں قبر میں رکھیں۔ عند طلوع الشمس کے وقت میں حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، وعند زوالیہ، اور زوال کے وقت حتی تزول، یہاں تک کہ زائل ہو جائے، وحین تزیف للغروب، اور جب وہ غروب کے قریب ہو، حتی غروب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ والمراد بقولی ان نقبر صلاۃ الجنازہ، اور مصنف کے قول ان نقبر صلاۃ الجنازہ سے مراد یہ صلاۃ الجنازہ، ان نقبر سے مراد صلاۃ جنازہ یعنی نماز جنازہ ہے، لأن الدفن غیر مکروہ، اس لیے کہ دفن یہ مکروہ نہیں ہے۔ والحدیث باطلاقہ حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ،
اور یہ حدیث اپنی اطلاق کی وجہ سے حجت ہے امام شافعی کے خلاف فی تخصیص الفرائض، فرائض کی تخصیص کرنے میں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ فرائض پڑھنا جائز ہے. وہ بھی مکہ اور مکہ کی تخصیص کرنے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں نوافل پڑھنا جائز، اس کے خلاف حجت ہے. وہ حجت علی ابی یوسف، اور حجت ہے امام ابو یوسف کے بخلاف فی اباحۃ النفل یوم الجمعہ، یوم جمعہ میں نفل کے جواز کے قائل ہونے میں وقت الزوال، زوال کے وقت میں. ہمارا مذہب یہ ہے کہ نہ زوال کے وقت میں جائز ہے، نہ جمعے کے دن میں جائز ہے، نہ جمعہ کے علاوہ میں، نہ مکہ میں جائز، نہ مکہ کے علاوہ میں جائز، نہ فرض جائز، نہ نوافل جائز. کسی بھی طرح کی نماز ان تین اوقات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.